الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، کل سورۃ یاسین کی آیات 59 سے لے کر 68 تک ہم نے ترجمہ کیا تھا. بے شک یہاں ذکر اہل دوزخ کا ہے اور اس لحاظ سے آخرت کے مناظر میں سے یہ ایک منظر ہے، لیکن ایک لحاظ سے سورۃ یاسین کا کرکس یہاں پر آ گیا ہے. بالکل جو مرکزی ترین بات ہے، بلکہ صرف سورۃ یاسین کی نہیں، پورے قرآن مجید کا جو مرکزی ترین موضوع ہے وہ عبادت ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے. اب انذار ہے تو وہ اس کا مضمون کیا ہے؟ انذار کا ایک اللہ کی عبادت اور اللہ کے ما سوا جو دنیا میں پوجے جا رہے ہیں ان کی عبادت سے انسانوں کو نکالنا. رسالتیں ہیں تو کتابیں، شریعتیں، تنظیم جتنی بھی ہے، سب کچھ یہ اس کا ایک ہی مضمون ہے اور وہ عبادت ہے. اور وہ یہاں پر آ گئے ہیں کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. اچھا، تو اس وجہ سے ہم نے تھوڑا سا وقت اس مقام پر کچھ زیادہ صرف کیا ہے. کل اسی پر بات کی تھی اور کچھ رہ گئی ہے جو ہم آج کر رہے ہیں. اچھا، ظاہر ہے اس مضمون کو بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف زاویوں سے بیان فرمایا ہے. اچھا، یہاں جو ایک زاویہ بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ عبادت دنیا میں یا اللہ کی ہو رہی ہے یا شیطان کی ہو رہی ہے. اب دیکھیں کتنے ہزار لاکھ کروڑ معبود ہیں، ہندوؤں کے کہتے ہیں کتنے لاکھ کتنے کروڑ خدا ہیں. اچھا، سب کو صاف کر دیا دنیا میں عبادت یا اللہ کی ہے یا شیطان کی ہے. حتیٰ کہ کسی جگہ پہ قرآن مجید میں طاغوت کا لفظ آتا ہے تو بہت سارے جو مترجمین ہیں انہوں نے طاغوت کا مطلب شیطان کر دیا ہے. اور اس لحاظ سے یہ ہے کہ وہ جو جھوٹے خدا ہیں اصل میں ان کی عبادت شیطان ہی کی عبادت ہے. اچھا، جو ایک چیز کو ہم نے کل واضح کر دیا تھا وہ یہ ہے کہ شیطان کی دنیا پوری عبادت کرتی ہے سوائے ان چند لوگوں کے جن کو سچے خدا سے، سچے معبود سے لگاؤ ہو گیا ہے اللہ کی بھیجی ہوئی رسالتوں کے ذریعے سے. باقی تو ساری دنیا صرف ایک ہی ملعون کی عبادت کرتی ہے اور وہ ابلیس ہے. تو جتنے باطل معبودوں کی عبادت ہے اصل میں وہ ایک شیطان ملعون کی عبادت ہے، اور ان سب کی عبادت میں وہ ایک بول رہا ہے. تو یا اللہ کی عبادت ہو رہی ہے یا شیطان کی عبادت ہو رہی ہے. پھر ہم نے یہ واضح کیا تھا کہ اتنی خلقت، یہاں پر بھی کہا ہے کہ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، بہت بڑی خلقت کو بدمعاش لے گیا اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہٹا کر، بھٹکا کر، گمراہ کر کے. تو یہ اتنی بڑی خلقت گالیاں ضرور دے رہی ہے شیطان کو برابر، اور اس کو اچھا بھی نہیں کہہ رہی. تو وہ ہم نے جو ذکر کیا تھا کہ تقریباً سبھی مفسرین نے کہا کہ یہاں عبادت اطاعت کے معنی میں ہے. اطاعت کا مطلب کیا ہے کہ اس کے دیے ہوئے ضابطوں کو تسلیم کر لینا. اطاعت، ٹھیک ہے، اس کے دیے ہوئے ضابطوں کو، اس کے دیے ہوئے دستوروں کو، طور طریقوں کو، معیاروں کو تسلیم کر لینا. اچھا، عین یہ بات حدیث میں آتی ہے، غالباً صحیح مسلم کی حدیث ہے، عیاض المجاشعی رضی اللہ عنہ سے ہے، اور حدیث قدسی ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انی خلقت عبادی کلہم حنفاء، میں نے اپنے تمام بندوں کو حنفاء پیدا کیا تھا، حنیف، سچے معبود کی پوجا کرنے کے لیے پروگرامڈ. ٹھیک ہے، سب آئے تھے یہاں سچے معبود کی عبادت کرنے کے لیے. ثم انہم اتتہم الشیاطین فاجتالتہم، پھر یوں ہوا کہ شیطان ان کے پاس آئے، شیاطین ان کے پاس آئے. فاجتالتہم، لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی قابل غور استعمال فرمایا. اجتالہ کا مطلب ہوتا ہے کڈنیپ کر لینا، ہائی جیک کر لینا.
شیطان آئے اور شیاطین نے آبادیوں کی آبادیاں ہائی جیک کر لیں. اچھا آگے پھر فرما رہے ہیں کہ حرم علیہم ما احل اللہ علیہم، کہ شیاطین لگے ان پر حرام ٹھہرانے وہ چیزیں جو اللہ نے ان کے لیے حلال کی تھیں. کل ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ کل نہیں شاید پچھلے دنوں ایک سوال جواب میں کی نشست میں، کہ پرانے دور کا مشرک شیطان سے تحریم زیادہ لیتا تھا. اللہ نے بہت کچھ حلال کیا ہوا خواہ چیزوں کو حرام کرتا تھا، کیونکہ پرانے دور کا مشرک مذہبی قسم کا تھا، تو وہ اپنے پاس سے چیزوں کو حرام کرتا تھا شیطان کے کہے سے، اور یہ شیطان کی عبادت تھی اور یہ اس کا شرک تھا. جدید دور کا مشرک ایک بے دین اور بدکار مشرک ہے، تو وہ شیطان سے تحلیل زیادہ لیتا ہے. اللہ نے حرام کی ہوئی چیزوں کے تو اس میں کیا ہے، یہ شیطان کی عبادت کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ نے جس چیز کو حرام کیا ہوا ہے شیطان کے کہنے پر آپ اس کو کہیں اس میں کیا ہے، کافی ہے، شرک ہے. اچھا یہ ہے ہی شرک اور یہ شیطان کی عبادت ہی ہے. پوجا پاٹ کے معنی میں عبادت تمام ہی مفسرین کہہ رہے ہیں کہ اس مقام پر نہیں آئی، اور بنی نوع انسان کی بڑی تعداد کا شرک دراصل یہی ہے. یہاں سے جو ایک بات آپ کو معلوم ہوتی ہے اور ذرا ذہن میں رہے، کل جو ہم نے راضی کے حوالے سے کہا تھا کہ انبیاء سے متصادم جو کوئی فورم ہے اس سے جو تم سنتے ہو اس کے اندر شیطان ہی بول رہا ہے. تو شیطان تم نے پتہ کرنا ہے کہ شیطان کی جو میں نے عبادت سے بچنا ہے، تو شیطان کی عبادت ہو کر رہی، کہتے ہیں آپ کو بتا دیتے ہیں انبیاء سے متصادم جو فورم ہے، جو ایسا مقام ہے، جو ایسا شخص ہے، جو ایسی آواز ہے، جو ایسی دعوت ہے جو تم کو کوئی پٹیاں پڑھا رہی ہے، وہی ہے شیطان، اور اس کی بات کو ماننا دراصل شیطان کی عبادت ہے. تو اس وجہ سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ معیارات کو لینا، یہ بالعموم ہر معاشرے میں پاپ کا ایک تصور ہے. پاپ یہ جی برا ہے. کس نے کہا ہے کہ برا ہے؟ اللہ نے کہا ہے. سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر پھر کیا بات ہے؟ اللہ کی عبادت اللہ نے کہا ہے. ظاہر ہے رسول نے کہا ہے. رسول تو کچھ اپنے پاس سے نہیں کہتا ہے، تو جو رسول نے کہا دراصل وہ اللہ ہی کی بات ہے، تو موٹی بات ہے پھر اللہ ہی نہیں. اللہ نے بھی نہیں کہا، رسول نے بھی کہا، لیکن بہت بڑی بات پاپ ہے. کس نے کہا ہے؟ سماج نے. کس نے کہا ہے؟ معاشرے نے. کس نے کہا ہے؟ باپ دادا نے. میڈیا نے ایک چیز کو بہت ہی گھناؤنا بنا دیا ہے. اللہ نے اس کو گھناؤنا بتا نہیں، اللہ نے تو اور ہو سکتا ہے گھناؤنا تو کیا اللہ کی شریعت میں وہ ٹھیک بھی ہو، اللہ کی شریعت میں وہ حق بھی ہو اور درست بھی ہو. بھائی یہی عبادت ہے شیطان کی. شیطان نے خود کبھی نہیں آنا، جیسے راضی کہتے ہیں کہ شیطان نے خود کبھی نہیں آنا آ کے خود آپ کو خطاب فرمانا ہے کہ دیکھو یہ میں نے جو ہے نا نکالا ہے. شیطان نے اس بدکار کے منہ سے بولنا ہے، اس ملعون کی زبان میں بولنا ہے، اس فورم کے اوپر آ کر اس نے اس کو کوئی پھلجڑی چھوڑنی ہے تو اس سے جو ہم نے سننا ہے. تو اس وجہ سے فاجتالتہم الشیاطین، شیاطین نے آ کر انسانوں کو جو ایک معبود کی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا ہوئے تھے ان کی کثیر تعداد کو ہائی جیک کیا ہے. تو ان کا ہائی جیک کرنا ہے، معاشروں کو شریعت کے رٹ سے نکالنا، معاشروں کو اللہ رب العالمین کی شریعت کی رٹ سے نکال کر اپنے بنائے ہوئے پیمانوں، ضابطوں، دستوروں، طور طریقوں اور معیارات، ٹھیک ہے، غلط اور صحیح کا تصور، بھائی غلط اور صحیح کا تصور لینا اس کی عبادت ہے. اللہ سے لیا، اس کے رسول کے ذریعے سے آپ اللہ کی عبادت گزار ہوئے. آپ نے یہی چیز اللہ کے ماں سوا کسی اور در سے لی، چاہے وہ درس نصاب ہیں، چاہے وہ کوئی فلسفی ہیں، چاہے وہ اس وقت کے کچھ جو ہے فکری اور نظریاتی فورمز ہیں، تو یہ دراصل انہی کی عبادت ہے. سورۃ یاسین جو ہے انسان کو اپنے تصورات لینے میں، حلال اور حرام لینے میں، درست اور ٹھیک لینے میں، ان تمام شیاطین کی عبادت سے نکال کر معاشرہ، سماج، باپ دادا، یہ ہر ایک کا جو ہے نا وہ آبائی اور روایات ہماری آڑ میں گئیں. تمہاری روایات اگر وہ آسمان سے نہیں اتریں، یہی تو مسئلہ ہے. رسالتیں ہوتی گئیں، یہ رسالتوں کو نعتوں پہ بھگتا دو. رسول آتا ہے
وہ کہتے ہیں تمہارے یہ سب دستور باطل. وہ جو خطبہ حجۃ الوداع ہے وہ بہت اونٹنی پہ چڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ الا ان کل شیء من امر الجاہلیت موضوع تحت قدمی. خبردار رہو، جاہلیت کے دستور کی ہر چیز آج میرے قدموں کے نیچے مسل کے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے توحید، یہ ہے توحید اور یہ ہے اللہ کی عبادت. تو یہ رسول تو آیا ہے ان سارے دستوروں کو چیلنج کرنے کے لیے، مٹا دینے کے لیے، ہٹا دینے کے لیے. کہتا ہے یہ ہے میری رسالت اور یہ ہے میرا مطالبہ اور یہ ہے انذار. سورۃ یاسین جہاں سے شروع ہوتی. اچھا وہ کہتے ہیں اس رسول کو نعتوں پہ بھگتا دو، اس کی زلفوں کی، آپ کی زلفیں بڑی اچھی. وہ کہتا ہے میں آیا ہوں اللہ کی طرف سے تمہارے تمام دستوروں سے ہٹا کر ایک آسمان سے اترے ہوئے ضابطے کا تم کو پابند کرنے کے لیے، تمہاری فردی زندگی میں بھی، خاندانی زندگی میں بھی، سماجی زندگی میں بھی، قومی زندگی کے اندر بھی. جو آسمان سے اترا وہ کہتے ہیں تیری زلفیں بہت خوبصورت، دانت بڑے تیرے وہ ہیں، تیری شکل بڑی اچھی ہے، قربان جاؤں تیری شکل. میں کیا کہہ رہا ہوں اور تم مجھے کس چیز پہ خوش کرنے کی کوشش کر رہے. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ انسانیت کی بڑی تعداد وہاں پھنسی کھڑی ہے، سورۃ یاسین میں بتا رہی ہے. اور وہ جو ہے پروردگار نے عذاب کا ڈنڈا پکڑا ہوا ہے، کہتا ہے ادھر آ جاؤ. شیطانوں کی عبادت کرتے رہے تھے، ان کی پوجا کرتے رہے تھے. اور پوجا اور عبادت کا جو مضمون میں نے ہے آج ہم نے وہ تفاسیر کی روشنی میں یہ سمجھ لی ہے. اچھا تو یہاں پر آگے چل کر اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اب یہ رہی جہنم جس کے بار بار تم کو وعیدیں سنائی جا رہی تھیں، تو اب داخل ہو جاؤ اس میں جلنے کے لیے. اچھا اس میں جو الیوم نختم علی افواہہم، آج ان کی زبانوں کو ہم سیل کر دیں گے. زبانیں نہیں، منہ نہیں بولیں گے. یہاں پر بھی راضی ایک بہت ہی خوبصورت بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں انسان کے پاس تین ہی چیزیں ہیں، ایک اس کا دل ہے، ایک اس کی زبان ہے، پھر ایک اس کے اعضاء ہیں. تین ہی چیزیں ہیں نا. تو کہتے ہیں یہ جو کافر ہیں ان کے دلوں کو تو سیل کر دیا تھا اللہ نے دنیا میں، ختم اللہ علی قلوبہم. ٹھیک ہے، تو ان کی تو زبانیں چلتی تھیں، ذالک قولہم بافواہہم. بلکہ بہت خوبصورت بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دنیا میں مومن کا دل چلتا ہے، مومن کا دل چلتا ہے، کافر کی زبان چلتی ہے. ٹھیک ہے، اس کا دل جو ہے اپنے خالق کو پہچاننے سے، جاننے سے، اس کے آگے دبنے سے، اس کے ساتھ محبت کرنے سے محروم ہے. یہ دل یہ بڑا محروم دل ہے. ٹھیک ہے، بدقسمت دل ہے. تو کہتے ہیں کہ دنیا میں ان کے دلوں کو تو دنیا میں ہی اللہ نے سیل کر دیا تھا، مہریں لگا دی تھیں ان پر. اچھا تو بچ گئی تھی زبانیں. مومن کا دل کام کرتا تھا، ان کے دل کام نہیں کرتے تھے، زبانیں ان کی چلتی تھیں. تو کہا کہ یہ جو زبانیں چلتی تھیں نا دنیا میں ان کو بند کیا ہے، اب صرف اعضاء رہ گئے. اب اعضاء بولتے ہیں، اور البتہ اعضاء جو ہے نا وہ سچ بولتے ہیں. وتکلمنا ایدیہم، ان کے اب ہاتھ بول رہے ہیں اور ان کی اب ٹانگیں بول رہی ہیں. بعض تفاسیر میں حدیث میں آتا ہے کہ ان کی رانیں جو ہیں وہ بول کر بتائیں گی کہ میں کانوا یکسبون، جو سب کے سب ان کے کرتوت تھے اب کرتوت جو ہیں وہ خود بولتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ بے شمار ایسے جرت مند، اللہ کے آگے جرت کرنے والے، رسالتوں کے آگے جرت کرنے والے. مولوی کیا چیز ہے بھائی، مولوی کیا چیز ہے؟ بہانہ ہے مولوی کا، فلاں کا. جرت صاف بتا رہی ہوتی ہے کہ اصل میں یہ خدا سے اس کا بیر ہے، اصل میں اس کا رسالت و آسمانی رسالتوں سے اس کا بیر ہے. اور بار بار دل یہ گواہی دیتا ہے واقعتاً کوئی دن ہونا چاہیے جب ان زبانوں کو اللہ سیل کر دے، ان زبانوں کو اللہ گویائی کی قوت سے محروم کر دے، اور ان کی جو اصل چہرے ہیں، جو اصل ان کے کرتوت ہیں، وہ خود بول کر بتائیں کہ انہوں نے اللہ رب العزت اپنے خالق کی کیا قدر پہچانی تھی، اور خالق کے مقابلے پر جو دنیا نے کھڑا کیا تھا اس کو کتنا حسین بنا کر یہ ظالم پیش کرتے رہے تھے. اچھا آگے جو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو آج بھی ان سے بہت کچھ سلب کر لیں. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، ہم نے ان کو نگاہیں بنائیاں دے رکھی ہیں. اس کی تفسیر بھی کو مفسرین نے یہ کی ہے کہ یہ بینائی چھیننے سے یا آنکھیں جو ہے نا وہ مٹا دینے سے مراد ہے
حق کو پہچاننے کی صلاحیت، لیکن وہ کہتے ہیں کہ حق کو پہچاننے کی صلاحیت تو ان سے اللہ نے چھین لی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے صحیح تر تفسیر یہ ہے کہ ان کو جو دیکھنے کی جو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہوئی ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ ان کے کفر کے باوجود اللہ نے ان کو یہ بہت کچھ دے رکھا ہے۔ تو ہم چاہیں تو آج بھی ان کو اندھا کر دیں اور ان کو دیکھنے کی صلاحیت سے محروم کر دیں، تو پھر یہ راستے کی طرف بڑھیں تو کہاں سے یہ راستہ دیں؟ اور ہم چاہیں تو لمسخناہم علی مکانتہم، ہم ان کو مسخ کر دیں۔ یہ مسخ کیا ہے؟ بندر، سور، کیا سے کیا کچھ ان کو بنا دے، لیکن یہ ان کو بہت پیاری خوبصورت شکلیں اللہ تعالیٰ نے دیکھ رکھی ہوں، کیونکہ ایک وقت ہے اس کے اندر جو کرنا ہے انہوں نے کر لیں، ورنہ ہم چاہتے تو ایسے کر لیتے، اور یہ نہ تب نہ یہ آگے بڑھنے کے رہتے اور نہ پیچھے جانے کے۔ آخری آیت کل کا جو ہم نے قطع پڑھا تھا، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، دیکھو یہ اس دنیا کے ڈیزائن کو سمجھ لو۔ یہ دنیا ایسی ہے یہ کہ جس کو ہم زیادہ عمر دے دیں دنیا اس پر بھی ہنستی ہے۔ وہ بچوں والی باتیں، فی الخلق، ساخت میں ہم اس کو اوندھا کر دیتے، الٹا کر دیتے ہیں۔ وہ جسے کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا وہ واپس پچھلی 0 پوائنٹ پہ لے آنا۔ یہ مطلب ہے کسی نے کہا کہ جسمانی تخلیق میں، جسمانی بناوٹ میں آپ کو ہوتا ہے ماشاءاللہ جوان، کڑیل جوان تھا، وہ اس کو آپ 30-40 سال کے بعد دیکھتے ہیں بیچارے سے 2 بندے مل کر اس کو اٹھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، منہ میں کہا کیوں بھی کیا ہوا، کہتا ہے جوان نہیں۔ دنیا کی یہ حقیقت ہے، دنیا اپنی حقیقت ہے وہ جو ہے نا وہ بتا دیتی ہے۔ اچھا، تو کچھ نے کہا کہ عقل کے لحاظ سے، کیونکہ ساخت میں عقل بھی آتی ہے، بچوں والی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، تو یہ کیا بتاتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، اس میں آپ کو اگر کچھ وقت مل بھی جائے تو بھی یہ مصیبت ہوتی ہے، مصیبت ہوتی ہے۔ 80 سال 90 سال کا بندہ جو ہے، لوگ تو کہتے ہیں واہ جی واہ بابا جی ماشاءاللہ جی کتنے عمر پائی۔ بابا جی سے پوچھیں وہ عربی کا وہ ایک عربی کے تو بوڑھا ہوا، تو لوگوں نے پوچھا، کہتا ہے کہ یہ بدبخت زمین ہی نہیں چھوڑتی، کہتا ہے اٹھنے لگے تو یہ زمین پکڑ لیتی ہے، کہتا ہے زمین اٹھنے نہیں دیتی ہے، کہتا ہے بڑا زور لگانا پڑتا ہے اس سے صرف اٹھنے کے لیے، بار بار کھینچ رہی ہے، تھوڑی دیر میں ویسے نکل جائے گی۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ دنیا کیا ہے، یہ ڈسپوزیبل ہے، یہ جو ہے نا دنیا ڈسپوزیبل ہے، یہ کچھ دیر کے لیے آپ نے استعمال کیا، اس کے بعد اس کو آپ گول کرتے ہیں اور ٹریش میں، دنیا ٹریش میں ہے بھائی، جو مرضی آپ کو ملا ہوا ٹریش ہے دنیا میں، یہ ڈسپوزیبل ہے۔ جو کچھ ملتا ہے حیات جاودانی، وہ جو کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی، بھائی اگر انبیاء نے اس کا سراغ تم کو دے دیا تو کوئی چھوٹی نعمت ہے، کوئی چھوٹی بات ہے، اور رب کریم آسمان زمین کا مالک جو ہے اس کے شایان شان البتہ یہی ہے کہ وہ دے تو کوئی پائیدار چیز دے، ڈیوریبل دے نا، یہ ڈیوریبل ہے۔ نعمرہ ننکسہ، جس کو زندگی دیں وہ روتا ہے، جس کو زندگی لمبی دیں وہ بیچارہ روتا ہے، مصیبت ہے دنیا یہی۔ تو دنیا کی حقیقت سمجھ لو، کیونکہ آگے آخرت کا پھر ایک بار ذکر آ رہا ہے۔